السلام على من الأئمة من ذريته، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سید الأوصیاء۔ سلام ہو اس پر کہ سارے امام جس کی نسل سے ہیں، سلام ہو اس پر جس کی نسل میں امامت کے سلسلے کو قرار دیا، سلام و درود ہو خاتم الانبیاء کے فرزند پر، سلام و درود ہو اوصیاء کے سرداروں کے فرزند پر۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ابا عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے عاشقوں اور عزاداروں کی خدمت میں السلام علیکم۔ پروگرام سلام بر حسین کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کا ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا ہوگا۔ یہ پروگرام الزہرا انٹرنیشنل گروپ اور حسین رہبر آزادگان انٹرنیشنل گروپ کے مشترکہ تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ دنیا کی 4 زبانوں یعنی انگریزی، اردو، فارسی اور عربی میں ہمارے واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کے پیجز سے اس پروگرام کی معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ لاکھوں سال کا سجدہ، لاکھوں سال کا سجدہ شمار ہوتا ہے درِ حسین پہ جو ایک بار مولا۔ ممکن ہے کئی بار آپ میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کوئی بات یا کوئی مطلب کسی سے بیان کیا ہو اور اس بات کا حوالہ بھی کسی دوسری جگہ سے لے کر پیش کیا ہو، اور اس وقت کوئی تیسرا شخص یہ کہہ بیٹھے کہ فلاں شخص نے آپ کا حوالہ دے کر اس طرح کی کوئی بات کی تھی، جبکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کی بیان کردہ اصل گفتگو اور اس بات میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تب گفتگو کی تصحیح اور استحکام کے لیے آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے میری بات میں تحریف کی ہے یا میری بات میں تبدیلی لائی، یعنی جو مطلب میں نے بیان کیا تھا وہ بیان نہیں ہوا، بلکہ میرا نام استعمال کر کے کوئی نیا ہی مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی توڑ مروڑ اور تبدیلی کو تحریف کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح اندازہ لگایا۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے واقعہ کربلا میں تحریف، یعنی کربلا کے واقعے میں کس طرح تحریف اور تبدیلی کی گئی اور واقع کربلا کو کس طرح مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ مجموعی طور پر تحریف کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات لفظ میں تحریف ہوتی ہے اور بعض اوقات معنی میں تحریف ہوتی ہے۔ تحریف کی اقسام سے قطع نظر اگر ایسی تحریفات انجام دی جائیں جو معاشرے کے ساتھ مربوط ہوں تو وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، خصوصاً جب تحریف ایسے موضوعات میں ہو جو اخلاق سے مربوط ہو، تربیت سے مربوط ہو یا دین سے مربوط ہو، تو وہ معاشرے میں سعادت یا بختی نہیں لاتی۔ امام حسین کا حماسہ اور کربلا کا واقعہ جو ایک اجتماعی واقعہ ہے، معاشرے اور دین سے مربوط واقعہ ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ تحریف سے پاک ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ بھی طول تاریخ میں تحریف سے محفوظ نہیں رہا۔ جب ہم تحریف لفظی سے دوچار ہوئے ہیں، وہیں ہمیں تحریف معنوی سے بھی نقصانات اٹھانا پڑا ہے، پڑے ہیں۔ یقیناً اس واقعے کی تحریف کے لیے معاشرے کے تمام افراد قصوروار ہیں،
اب چاہے وہ عوام ہو یا خواص۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ شاید یہ جاننا آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ کوئی بھی حادثہ جو 1300-1400 سال پہلے رونما ہوا ہو کربلا کی تاریخ کی طرح معتبر نہیں ہے۔ معتبر مسلمان مورخین نے واقع کربلا کو ابتدا سے ہی معتبر ذرائع سے نقل کیا ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام مورخین اور ان کی پیش کردہ تاریخی معلومات ایک دوسرے سے مطابق رکھتے ہیں، یا یوں کہیں تو بہتر ہے کہ حقائق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے نزدیک ہیں۔ واقع کربلا کی تاریخ اپنی تمام جزئیات کے ساتھ محفوظ رہے، اور اس حفاظت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اس واقعے میں بہت سارے خطبے ارشاد ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں خطبے آج اس زمانے کے اعلانات کی حیثیت رکھتے تھے۔ جیسا کہ آج کی دنیا میں اعلانات کسی تاریخ کے متن کو بیان کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے، بالکل ویسے ہی اس زمانے میں خطبوں سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ واقع کربلا کی تاریخ میں بہت سارے خطبات ارشاد ہوئے ہیں، اور یہی خطبات اس واقعے کے حقائق کو تحریف سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تحریف سے بچے رہنے کی دوسری دلیل اس حادثے میں بیان شدہ رجز اور اشعار ہیں، جو کہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں پڑھا جاتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے تو بے شمار جگہوں پر بہت سارے رجز ارشاد فرمائے ہیں، جو اس واقعے کی اور اس تاریخ کی نوعیت کو روشن کرنے میں کسی حد تک مدد دیتے ہیں۔ اس واقعے کی محفوظ رہنے کی تیسری دلیل خطوط ہیں، وہ خطوط جو واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے اور واقع کربلا کے رونما ہونے کے بعد مختلف افراد کے درمیان لکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر امام کا معاویہ کے نام خط، اسی طرح امام کا اہل بصرہ کے نام خط، پھر وہ خطوط جو دشمنوں نے اپنے درمیان ایک دوسرے کے لیے لکھے ہیں، اسی طرح دوسرے دیگر تمام خطوط جو اس زمانے میں لکھے گئے تھے۔ یہ تمام خطوط تاریخ میں درج ہوئے ہیں، اور تاریخ کا مطالعہ اس موضوع کو کافی حد تک واضح کر دیتا ہے۔ لہٰذا کربلا کا واقعہ ایسا واقعہ ہے جو روشن اور واضح ہے، اور اگر کربلا کے واقعے کی بالتفصیل معلومات حاصل کی جائیں تو یقیناً یہ واقعہ اپنے قارئین کے لیے قابل افتخار اور قابل امتیاز ثابت ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جائے تأسف ہے کہ اس واقعہ کو تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں کے ذریعے مسخ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی نظر میں وہ کون سے عناصر ہیں جن کی وجہ سے اس واقعے میں تحریف ہوئی ہے؟ اس تحریف میں آپ کا اور میرا کتنا کردار ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم اس موضوع پر مزید گفتگو کر سکیں۔ فلک
پیارے سننے والوں، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ واقع کربلا میں تحریف ہوئی ہے، اب چاہے وہ تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی۔ اسی تحریف کی وجہ سے یہ واقعہ ہماری زندگی میں اس طرح متاثر کن نہیں رہا کہ جیسا اسے ہونا چاہیے تھا، حالانکہ یہ تاریخی واقعہ تہذیب و تربیت کا ایک عظیم الشان منبع ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں اس کے اثرات بہت کم ملتے ہیں، اور شاذ و نادر ہی ہمیں اپنے مسلمان معاشروں میں کربلائی اخلاق یا تہذیب دیکھنے کو ملتی ہے۔ البتہ یہ ہمارا فرض ہے کہ اس مقدس تاریخ کو ہر قسم کی تحریف سے پاک اور منزہ رکھیں۔ اب ہم اس تحریف کے عناصر کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، کلی طور پر تحریف کے دو عناصر ہیں، ایک عنصر عمومی ہے اور دوسرا عنصر خصوصی۔ پہلا عنصر کسی ایک تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام تاریخ کے ساتھ مربوط ہے، اور دوسرا عنصر صرف اور صرف واقع کربلا کے ساتھ مربوط ہے، یعنی وہ عناصر ہیں جو صرف اور صرف واقع کربلا کی تحریف میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلا دشمنوں کے مقاصد کا حصول وہ عنصر ہے جو کسی بھی واقعے کی تاریخ میں تحریف کا باعث ہو سکتا ہے، اور دشمن نے اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جب جب موقع ملا تاریخ میں من پسند تبدیلیاں لانے کی کوشش کی ہے، یا کسی واقعے کی غلط تفسیر کی ہے، یا کسی تاریخ کو غلط انداز میں بیان کیا ہے۔ تاریخی کتب کے قارئین کے لیے اس عنصر کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہی وہ عنصر ہے جو کربلا کے واقعے کی تحریف میں بھی دخل انداز رہا ہے، جیسا کہ دنیا میں عام طور پر ہوتا آیا ہے کہ مقدس تحریکوں کے خلاف دشمن ان پر بدعناوین، بد اخلاقیوں اور اختلاف پیدا کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ واقع کربلا کے سلسلے میں بھی دشمنوں نے بار بار حسینی تحریک کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، اور حسینی تحریک کو اسی زاویے اور رخ سے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ ممکن ہے ہم میں سے ہر ایک شخص بھی کسی نہ کسی طرح اس میں ملوث رہا ہو۔ ممکن ہے انجانے میں ہم نے اس عنصر کی طرح شاید زیادہ توجہ نہیں دی ہو، اور نادانستہ طور پر ہم سے یہ عمل سرزد ہوا ہو۔ اس دوسرے عنصر کے بارے میں ہم اپنے اگلے پروگرام میں مزید گفتگو کریں گے۔ اب تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جو ایک بار کبھی حبیب بھی کرتا تھا